اللہ 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 اللہ۔ نماز کی کنجی وضو کو کہا گیا ہے۔ وضو اصل میں ہے کیا؟ دراصل ایک طہارت اور پاکیزگی ہے۔ انسان کا من بھی پاک ہو اور انسان کا ظاہر بھی پاک ہو۔ ہمارے جو وضو کے اعضاء ہیں، چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا، سر کا مسح کرنا، پیروں کا دھونا، یہ اصل میں ان کا تعلق دل سے ہوتا ہے، قلب سے۔ جب یہ ہمارا ظاہر صاف ہوگا تو ہمارا اندر یعنی باطن بھی صاف ہوگا۔ ہماری شریعت یہ چاہتی ہے کہ ظاہری طور پر بھی ہمارا بدن صاف رہے اور باطنی طور پر بھی ہمارا بدن صاف رہے۔ وضو اصل لفظ نہیں بلکہ وضو اصل لفظ ہے۔ وضو کا ترجمہ وہ عمل، وہ فعل جو ہم کرتے ہیں نماز کے لیے یا اور ان عبادات کے لیے، اور وضو بولتے ہیں اس پانی کو جو اس عمل کے کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں آج کے اعتبار سے تو بے شمار ضرورتوں میں یہ وضو ہمارے کام آتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم چلتے ہیں، دنیاوی کام کرتے ہیں، تو ہمارے جسم کے اندر سے کچھ مواد نکلتے ہیں، فاسد مواد بولتے ہیں، جسم کے اطراف سے، مسامات سے نکل کر جسم کے اطراف میں، جیسے ہمارے ہاتھ ہیں، جیسے ہمارے چہرے ہیں، جیسے ہمارے پیر ہیں، ان پر آ کر وہ جمع ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کو نہ دھویا جائے تو جو فاسد مواد ہے وہ اپنی جگہ جم کر پھوڑے پھنسیوں کی شکل اختیار کر لے، خون کے اندر تیزی ہوتی ہے۔ جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے سے ایک تو وہ دھل جاتا ہے، اور جو اندر خون میں تیزی ہے، خون کی تیزی بھی رک جاتی ہے۔ وضو کا ایک اور فائدہ ہے کہ اس سے عقل بھی تیز ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم اپنے جسم کو یعنی ہاتھوں کو، چہرے کو، پیر کو دھوئیں گے، مسامات کھلیں گے۔ جب جسم کے مسامات کھلیں گے تو تازہ ہوا اندر جائے گی، اور جب تازہ ہوا اندر جائے گی تو عقل کو طاقت محسوس ہوگی، اور جب عقل کو طاقت محسوس ہوگی تو ہم پیدا کرنے والے کو پہچان سکیں گے، اس کے آگے اپنے سر کو جھکا سکیں گے۔ قرآن میں فرمایا رب نے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، وہ پاک ہے، پاک کو پسند کرتا ہے۔ تو ہم جب پاک ہوتے ہیں وضو کرنے کے ذریعے سے تو اس کے پیارے بن جاتے ہیں۔ جب ظاہر ہمارا صاف ہوگا گندگیوں سے، گرد و غبار سے، تو باطن جو ہمارا اندر کا معاملہ ہے یعنی جو دل ہے وہ بھی پاک و صاف ہو جائے گا، اور جب دل صاف ہوگا تو نفرت کی فضائیں نہیں رہیں گی، آپس میں پیار کی فضا بنے گی، محبت کی فضا بنے گی، اور ایک خلوص اور وفا کے جو معاملات ہیں وہ پنپیں گے، وہ جنمیں گے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ وضو کے اندر ہاتھوں کو بھی دھویا گیا، منہ کو بھی دھویا گیا، سر کا مسح کیا گیا، پیروں کو دھویا گیا۔ تو پچھلی زندگی میں جو ہماری پاسٹ والی زندگی ہے، ہم نے جو غلطیاں کی، ہم ایک مرتبہ وضو کے اس پانی کی برکت سے یہ خیال کرتے ہیں، اے اللہ، ہاتھوں سے جو ہمارے گناہ ہوئے، منہ سے جو گناہ ہوئے، زبان سے جو گناہ ہوئے، آنکھوں سے جو گناہ ہوئے، اور اے اللہ ہمارے قدموں سے جو گناہ ہوئے، گزشتہ زندگی میں وضو کے پانی کی برکت سے ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ مقصد یہ ہونا چاہیے ہمارے ہاتھوں کے ذریعے سے جو گناہ ہوئے ہیں اللہ اس کو معاف فرما دے۔ چہروں کو دھویا گیا، مقصد یہ ہونا چاہیے اے اللہ ہم نے منہ سے اگر کوئی غلط بات کہی ہے، ہم نے ناک سے کچھ غلط چیز کو سونگھا ہے، ہم نے آنکھوں سے غلط چیز کو دیکھا ہے، ہم نے اپنے چہرے کو کسی گناہ کے کام کے لیے سامنے کیا ہے، مولا معاف فرما دے۔ ہمارے ہاتھوں کا استعمال کسی ظلم کے لیے ہوا ہے، ہاتھوں کو دھونے سے ہم یہ نیت کریں گے اللہ اس کو معاف فرما دے۔ ہمارے قدم اگر کسی گناہ کے لیے چلے ہیں، ہم یہ نیت کریں گے اللہ وضو کی برکت سے ہماری ان غلطیوں کو، ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ 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 اللہ